السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم پڑھیں گے پہلے پہل ایمان لانے والے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ شروع کی تو کئی خوش قسمت لوگوں نے اسے لپک کر قبول کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تھا۔ وہ آپ کی بیوی ہونے کی وجہ سے آپ کے بلند اخلاق اور اعلیٰ کردار کو سب سے اچھی طرح جانتی تھیں۔ انہیں یہ بھی پتہ تھا کہ ایک آخری نبی کی آمد ابھی باقی ہے۔ وہ آپ کے تعلق سے کچھ معجزانہ حالات و واقعات بھی سن چکی تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نبوت اور رسالت کی جھلک بھی دیکھ چکی تھیں۔ ان سب پر یہ کہ ورقہ جیسے صاحب علم بصیرت نے بتایا تھا کہ حرا میں جو فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے اور جو کچھ لائے تھے وہ وحی الہی تھی۔ اور سب سے آخری بات یہ کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات جب اتر رہی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بنفس نفیس وہاں موجود تھیں، اس لیے یہ بالکل فطری بات تھی کہ وہ سب سے پہلے ایمان لاتی۔ ادھر ان آیات کے اترتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگری دوست ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اپنی نبوت اور رسالت سے آگاہ کرتے ہوئے ایمان لانے کی دعوت دی۔ انہوں نے بے کھٹک ایمان قبول کیا اور فوراً تصدیق کرتے ہوئے حق کی شہادت دی۔ چنانچہ وہ اس امت کے سب سے پہلے مومن ہیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 سال چھوٹے تھے اور آپ کا کھلا چھپا سب کچھ جانتے تھے، لہٰذا ان کا ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کا بہترین ثبوت تھا۔ پہلے پہل ایمان لانے والوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر کفالت تھے، آپ ہی کے پاس رہتے تھے اور آپ ہی ان کے کھانے پینے کا بندوبست اور ان کی دیکھ بھال کرتے تھے، کیونکہ قریش قحط سالی سے دوچار تھے اور ابو طالب کے پاس مال کم اور اولاد زیادہ تھی، لہٰذا ان کے بیٹے جعفر کو حضرت عباس پال رہے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالا تھا۔ وہ آپ کو بچوں کی طرح آپ کے یہاں رہتے تھے اور آغاز نبوت کے وقت بلوغت کے قریب پہنچ چکے تھے اور ایک قول کے مطابق ابھی 10 سال کے تھے۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے وہی وہ بھی کرتے، لہٰذا جب آپ نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو وہ مسلمان ہو گئے اور وہ بچوں میں سب سے پہلے مومن تھے۔ اس طرح پہلے پہل ایمان لانے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شراحیل کلبی تھے۔ یہ دور جاہلیت میں گرفتار کر کے بیچ دیے گئے تھے، پھر انہیں حکیم بن حزام نے خرید کر اپنی پھوپھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا اور حضرت خدیجہ نے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا۔ جب ان کے والد اور چچا کو ان کی موجودگی کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں اور فدیہ لینے میں بھی احسان فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید کو بلایا اور اختیار دیا کہ چاہے آپ کے پاس رہیں چاہے والد اور چچا کے ساتھ چلے جائیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت قریش کے مجمع میں جا کر اعلان فرمایا، گواہ رہو آج سے زید میرا بیٹا ہے، وہ میرا وارث ہے اور میں اس کا وارث ہوں گا، اور اسی دن سے ان کو زید بن محمد کہا جانے لگا۔ والد اور چچا یہ منظر دیکھ کے بخوشی واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ نبوت سے پہلے کا ہے۔ اسلام آیا تو اس نے منہ بولے بیٹے کا رواج ختم کر دیا اور حضرت زید کو زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ یہ چاروں حضرات اس دن ایمان لائے تھے جس دن سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی تھیں۔ کہنے والوں نے ان میں سے ہر ایک کے متعلق کہا کہ سب سے پہلے وہی ایمان لائے۔
اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے اور حق رسالت ادا کرنے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دایاں بازو بن گئے۔ وہ بڑے پاک دامن، پسندیدہ، نرم مزاج، شریف، دریا دل اور معزز تھے۔ عرب کے انصاب و واقعات سب سے زیادہ جانتے تھے۔ ان کے کردار و اخلاق، جود و سخا، علم و فضل، لین دین اور میل جول کی خوبیوں کی وجہ سے ان کے پاس ہر قسم کے لوگوں کی آمد و رفت برابر رہا کرتی تھی۔ اب جس کو وہ بھلا اور بھروسے کے لائق محسوس کرتے اور اسے اسلام کی دعوت دے دیتے۔ اس طرح صحابہ کی ایک جماعت نے ان کے ذریعے اسلام قبول کیا، جن میں سر فہرست حضرت عثمان بن عفان اموی، زبیر بن عوام اسدی، عبد الرحمن بن عوف زہری، سعد بن ابی وقاص زہری اور طلحہ بن عبید اللہ تیمی رضی اللہ عنہم کے نام آتے ہیں۔ ان سب کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے تو ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کے بعد ان کے ساتھ مزید لوگ جو اسلام لائے انہیں سابقین الاولین کہا جاتا ہے۔ تلاش و جستجو سے معلوم ہوتا ہے جن کو قدیم الاسلام یا سابقون الاولین کہا گیا ہے، ان کی تعداد تقریباً 130 تک پہنچ جاتی ہے، لیکن ان میں سے ہر ایک کے اسلام لانے کا وقت ٹھیک معلوم نہیں ہو سکا۔ غالباً ان میں سے ایسے صحابے بھی ہیں جنہوں نے کھلم کھلا اسلام کی دعوت شروع ہونے کے بعد اسلام قبول کیا۔ آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ آج ہم اپنی 5ویں حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ اور یاد بھی کریں گے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کیا کرو۔ غصہ شیطان کی طرف سے ہے۔ غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھیں۔ غصہ کرنے سے لڑائی ہوتی ہے۔ اپنے غصے پر قابو پانے والا بچہ اور بڑا بہادر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہ 5 حدیثیں کوشش کریں گے کہ ہمیں یاد ہو جائیں۔ یہیں تک رکھتے ہیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔